تو آپ ایک سفر میں تھے، ہجرت کا سفر، آپ کے ساتھ ابو بکر، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم اور عبداللہ بن اریقط، یہ گائیڈ رہبر، یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا یا نہیں ہوا اس کا بھی کوئی تحقیق کوئی۔ تو آپ ایک جگہ سے گزرے جس کا نام ہے رابغ، وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس سے فرمانے لگے ماں جی کچھ کھانے کو مل جائے گا، ہم خریدنا چاہتے ہیں، مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں، فاقہ ہے، قحط ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بکری کھڑی تھی، کمزور بالکل، تو آپ نے فرمایا اگر اجازت دو تو اس بکری سے دودھ نکال لو۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ دیکھ تو رہے ہو اس کے اوپر تو سوائے چمڑی کے اور کچھ ہے نہیں، دودھ کہاں سے نکالو گے؟ دوسرا یہ عازب بن بیاہی ہے، اس کا ملاپ نہیں ہوا تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ بچہ نہیں دیا، دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو آپ نے کہا تم اجازت دے دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ تو اب ایک عجیب سا واقعہ ہونے والا تھا کہ ایک عرب ایک بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے، کوئی ہندوستان سے نہیں گیا جس کو بکریوں کا پتہ نہیں، بکری اور عرب تو زندگی ساتھ گزارتے تھے، بکری عرب اور اونٹ اور بکری اور گھوڑا یہ زندگی ساتھ ساتھ گزارتے تھے، تو لہٰذا وہ آپ کو حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ ایک کون بندہ ہے یہ ایس چمڑی چجیں دودھ کرنا ہے کون؟ لہذا وہ غور سے دیکھتی رہی، وہ غور سے دیکھنا سما گیا، پھر اس نے اپنے نبی کا جو حلیہ بیان کیا کمال کر دیا، آج تک کوئی ایسا حلیہ نہیں بیان کر سکا۔ تو لہذا وہ آپ کو دیکھ رہی، تو آپ نے اس کو کھینچا، اس بیچاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو آپ نے اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے اتر گئے، دودھ سے بھر گئے۔ تو پھر آپ نے بڑے برتن میں دودھ نکالا، بھر دیا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، ابو بکر، پھر عامر، پھر عبداللہ اور پھر آخر میں خود پیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نیچے بیٹھے اور پھر اس میں سے دودھ نکالا اور پھر پورا جگ بھر دیا۔ بکری کے تھنوں سے ایک پاؤ سے اوپر دودھ نہیں نکلتا، انہوں نے پتہ نہیں کتنے سیر کر چھڑیا۔ دوسرا، بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال، 7 سال کے بعد مر جاتی، ذبح نہ کرو مر جائے گی۔ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے، یہ بکری 22 سال زندہ رہی، 22 برس، اور یہ ذبح نہیں ہوئی، مر گئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ بکری کا انتقال ہوا، ذبح نہیں کیا گیا، صرف اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت تھی۔ تو اب وہ اور حیران ہوئی کہ بھی بکری چو اتنا دودھ گاں نہیں دین دی جتنا نہ بکری چو کر لیا، یہ کون ہے؟ لیا تو ایسے دیکھ، جب وہ چلے گئے تو شام کو اس کا خامند آیا، اس نے دیکھا دودھ بھریا پیا گڑوا، اس نے کہا من این لکی ھذا؟ ام معبد، ان کا نام ہے عاتقہ بنت خالد، ابو معبد ان کے خامن، ان کا نام ہے تمیم بن عبد العزہ۔ وہ کہنے لگے اس بکری سے کا تیرا دماغ خراب ہے، اس بکری چوں پانی نہیں نکلتا، دودھ کتوں نکلنا؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی، جادو تھا، کیا تھا، یہ دودھ، یہ صرف یہی نہیں، اتنا ہی بھر کے اس نے پہلے نکال کے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور اتنا ہی بھر کے دوبارہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس نے کہا ان عاتیلی، مجھے بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو اب ماں جی نے، ان پڑھ عورت نے بتانا شروع کیا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة
وسیم قسیم ازج اقرم احور اکحل فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع ان سکت فعلیہ الوقار وان تکلم فسماہ وعلاہ البہاء حلو المنطق کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن فصل ولا نظر ولا حذر ہائے 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 اجمل الناس و ابہاہ من بعید و احسنہ و اجملہ من قریب غصن بین غصنین وہو اندر الثلاثہ. کون کرے ترجمہ؟ میں نے تو خالی الفاظ آپ کو بتا دیے. یہ مولوی تازہ تازہ پڑھ رہے ہیں، یہ کریں گے ترجمہ. میرا تو پڑھا پرانا ہو چکا ہے، نہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ایک سفر، ایک سر درد، دونوں چیزوں نے کتاب سے دور کر دیا ہے. کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حد کر، جیسے 14ویں کا چاندی زمین پہ آ جائے تو بتاؤ میں کیسے اس کو بیان کروں گی کہ وہ کیسے تھے، وہ کیا تھے. چمکتا چہرہ تھا، ابلج الوجه، حسن الخلق، سارا وجود حسن کا پیکر تھا. لم تعبہ ثجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا. کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے ہوندے، نہ اٹھن جوگے نہ بان جوگے، تے کھاونا پھر بھی نہیں چھڑ دے، فنا ہی پھیر لیندے. او بھائی زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے. ہاں لم تعبہ ثجلہ، موٹے پیٹ نہیں نکلا ہوا. ولم تزری بہ سعلہ، اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بے روب ہو جائیں اور جچیں نہیں، اتنے موٹے نہیں ہیں کہ بدصورت ہو جائیں. وسیم قسیم، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت، حسین خوبصورت. یہ ساروں کا ایک مطلب ہے لیکن فرق کے ساتھ. حسین دیکھتے ہی اچھا لگے، حسین. وسیم جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے. یہ دنیا میں ایک ہی ہستی آئی ہے، بس ایک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یضلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیدت بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ کیا وسیم، کیا میں جتنا دیکھوں مجھے دیکھنے کا شوق بڑھے. وسیم کیا مطلب؟ جتنا دیکھوں اتنا جینا بھرے اور طلب بڑھے اور طلب بڑھے اور طلب بڑھے. یہ دنیا میں یہ لفظ صرف ایک ہستی کے لیے آیا ہے بس. ساری دنیا پھری ہے بار بار، ابھی بھی پھر کے آ رہا ہوں. حسین ہیں، قسیم کوئی نہیں ہے.
وہ صرف ایک ہی اللہ نے بنایا بس. قسیم وسیم ایسے تھے کہ بس میری آنکھ بھرتی نہیں تھی. قسیم بھی خوبصورت، حسین بھی خوبصورت، وسیم بھی خوبصورت. کون سا خوبصورت؟ وسیم دل نہ بھرے دیکھنے سے، حسین دیکھتے ہی اچھا لگے. قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کے جسم کی ساری بناوٹ ہر عضو کے سامنے حسن غلام بن کے کھڑا ہو. ہم کہتے ہیں یار وہ اکھیاں بڑی سونی ہیں، اس کا مطلب ہے چہرہ اتنا اچھا نہیں ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت، اس کا ناک بڑا خوبصورت ہے، اس کی انگلیاں بڑی خوبصورت ہیں. اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حسن سے بھرا ہوا ہو اور اس کے جسم کا ہر عضو حسن کی نشانی ہو، اسے کہتے ہیں قسیم. کہنے لگے وسیم تھے، قسیم تھے، حسین تھے، جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے اترا ہو ایسے تھے. فی عینیہ داج، آنکھ بڑی موٹی تھی. میرے نبی کے آنکھوں کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں، ادعج، اشکل، احور، اکحل، اہدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ جو میں کئی حدیثوں سے جمع کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اماں جی نے ایک کہا فی عینیہ تاج یا اکحل احور، 7 الفاظ ہیں مختلف صحابہ نے جو آپ کے بارے میں، آپ کی آنکھوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی حسین آنکھ کوئی نہیں تھی. مطلب کٹھا کر دے نا، کائنات میں ایسی حسین آنکھ کوئی نہیں. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، یوں. جل نظرہ الملاحظہ، ایسے. جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی آپ کی تو پھر سب یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا سوائے 2 ہستیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس. اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ دونوں آپ کو دیکھتے تھے، باقی سب. ایک صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا، لیکن مجھ سے پوچھو اللہ کے نبی کا حلیہ کیسا تھا، میں بتا نہیں سکتا کہ حیا کی وجہ سے میری آنکھ اللہ کے نبی کے چہرے پر کبھی ٹکی نہیں. فی عینیہ داج، موٹی آنکھ ہو اور سیاہی سفید ہو اور بھری ہوئی آنکھ ہو تو ادعج. احور، پتلی کے چوطرف سفیدی خوب سفید ہو، پتلی خوب سیاہ ہو، احور. اشکل، آنکھوں میں سرخ دھاریاں ہوں اور آنکھ موٹی کے ساتھ لمبی ہو، اشکل. اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگی ہوئی آنکھ ہو. اہدب، فی اشفارہ وطف، 2 چیزیں بیان کی. فی عینیہ داج، فی اشفارہ وطف، یہ پلکیں جن کی لمبی ہوں اور آگے جا کر تھوڑا سا یوں مڑ جائیں لمبائی کی وجہ سے، انہیں وطف کہتے ہیں یا اہدب کہتے ہیں. اور یہ حسن کی اعلیٰ نشانی ہے. آج کل مصنوعی پلکیں ملتی ہیں جہاں لگا کے ان کو ذرا لمبا کر کے دکھایا جاتا ہے. میرے نبی کو اللہ نے ویسے ہی جھالر ہی دے دی تھی، جھالر. فی صوتہ سہل، آواز میں ایک جاذبیت، ایک کشش، ایک جادو، ایک نغمہ، ایک موسیقی، سب ساحل کے ترجمے ہیں. فی لحیتہ کثافہ، آپ کی داڑھی لمبی نہیں تھی، ایک مٹھ تھی قدرتی، ہلکی نہیں تھی. کثافہ گھنی اور ایک مٹھ اور نیم گھنگریال. رجل الشعر، سر اور داڑھی کے بال نیم گھنگریالے. یہ میں اضافتاً بتا رہا ہوں، داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14 یا 20، یہ 2 روایتیں، یا 14 تھے یا 20 تھے. جب خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا. ان سکت فعلیہ الوقار، خاموش ہیں تو وقار کا پیکر ہے، بولتے ہیں تو نور چھا جاتا ہے.
نور کا حالہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور کلام ایسا ہے جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر، موتیوں سے موتی کیا مطلب؟ دانت اتنے سفید جیسے موتی، اور کلام اتنا خوبصورت جیسے موتی۔ ایسا حسین کلام، نہ لمبا نہ مختصر، نہ اس میں کوئی بیکار زائد بات، نہ کوئی ایسی مشکل بات، ایسے بہتے پانی کی طرح اور گنگناتی آبشاروں کی طرح اس نوجوان کا کلام تھا، اس نوجوان کا نغمہ تھا، اس نوجوان کی بات تھی۔ ایک دم دیکھو تو ہیبت چھا جائے، قریب سے دیکھو تو محبت پیدا ہو جائے، دیکھتے ہی ہیبت چھا جائے، قریب ہو تو اس کی محبت کے قائل ہو جاؤ، محبت میں اس کے غرق ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ۔ وہ ایسی نرم ٹہنی تھے، تر و تازہ، کہ چمکتا دمکتا رنگ تھا، اور ان کے اصحاب نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دوں تاکہ دونوں کی برکت حاصل ہو جائے۔ ابن ابی حالہ، عظیم الہامہ، بڑا سر، یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، سبحان، پھولوں جیسا رنگ نہیں کہا، کلیوں جیسا رنگ، کلی، چونکہ کلی میں چمک زیادہ ہوتی، پھول جب مکمل ہوتا اس کی چمک میں تھوڑی کمی آ جاتی، اور کلی پروان چڑھ رہی ہوتی تو اس میں چمک زیادہ ہوتی۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا چمکتا رنگ، اطول من المربوع و اقصر من المشذب، نہ لمبا قد کہ برا لگے، نہ چھوٹا قد کہ بے روب ہو جائے، لا تشنہہ عین من طول ولا تقتحمہ عن قصر، نہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے بے روب، نہ لمبے ہونے کی وجہ سے خوبصورتی سے باہر، بلکہ درمیانہ قد تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا۔ لیکن ایک معجزہ اور کرامت میرے نبی کی تھی، آپ کے برابر کوئی بھی لمبے سے لمبے قد والا جب کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اوپر نظر آتا، اس کا نیچے نظر آتا تھا۔ آپ کے اپنے چچا حضرت عباس آپ کے چچا، وہ اتنے لمبے تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے، اتنے لمبے تھے۔ جب کبھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی کا سر یہاں ہوتا، عباس کا یہاں ہوتا تھا، عباس نیچے نظر آتے تھے اور ہمارے نبی اوپر نظر آتے تھے۔ مجلس میں بھی کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا سر اوپر ہوتا تھا، باقیوں کا سر نیچے ہوتا تھا۔ یہ عزت میرے نبی کو میرے اللہ نے عطا فرمائی تھی، آپ کے جسم میں، آپ کی ذات، ظاہری ذات میں، اندر کی صفات اور ذات کو سمندر کی سیاہی بنا کے لکھوں تو بھی پورا نہ کر سکوں۔ جو ہستی اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لے اسے کون بیان کرے، یا کس کی ہمت ہے وہ بیان کرے؟ ہم تو اپنی بساط کے مطابق بیان کرتے ہیں، شاعر شاعری کہتے ہیں، نعت خواناتیں پڑھتے ہیں، مقررین تقریریں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم سمندر سیاہی بن جائے تو بھی آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور سہل الخد، از واسع الجبین، ماتھا کشادہ، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کنگھی میں بال سارے پیچھے لے جاتے تھے، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں، کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں۔ جب کبھی مانگ نکالتے تھے اور سر پہ ٹوپی نہیں، آپ ننگے سر بھی بیٹھے ہیں، ہر وقت ٹوپی سر پہ نہیں ہو، ننگے سر، ہاں مجلس میں آپ ٹوپی کے ساتھ ہیں، پگڑی کے ساتھ، گھر میں آپ ننگے سر بھی تشریف فرمائیں، گھر میں آپ نے بیٹھ کر چوکڑی مار کے بیٹھ کر ننگے سر بیٹھ کے آپ نے نوافل ادا کی، نوافل، تو پھر آپ کی مانگ سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، ایسے چل۔ اقن العرنین، ناک بڑا خوبصورت، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک، اور ایک نور کا حالہ یہاں جگمگ کرتا تھا، یعلوہ النور، یہاں کا نور ہوتا تھا۔ سہل الخدین، گال برابر، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، ابھرا ہوا بھی چربی،
پچکا ہوا کمزوری گولائی میں، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گولائی میں تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں صحن میں اللہ کے نبی سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے جمال کو دیکھتا تو مجھے آپ کا حسن چاند کے حسن سے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چاند تشبیہ کوئی نہیں، ویسے ہمارے پاس تشبیہ کے لیے چاند کے سوا کچھ ہے نہیں، ورنہ میں کہاں کرتا ہوں اگر میں اپنے نبی کو چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ لگا ہوا ہے، اور سورج سے تشبیہ تو اس میں آگ بھری ہوئی ہے۔ میرا نبی بے داغ بھی ہے بے آگ بھی ہے، لیکن ہمارے پاس تشبیہ کے لیے چیز ہے یہ سورج کی طرح چاند کی طرح۔ میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ ذلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلا منہ، اشنب، دانت ایسے گولائی میں یوں اور یوں، مفلج الاسنان، یہ 4 دانتوں میں خلا، 4 دانتوں میں خلا، براق الثنایا، دانتوں کا حسن کیسا تھا، جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا، ایسے نظر آتا تھی، شعائیں نکلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ازج الحواجب، یہ بھویں قوس کی طرح، کمان کی طرح گول، ایسے بالکل اوپر آنکھوں پر یوں کمان کی طرح پھیلی ہوئی، سوابغ، گھنے بال، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہیں، یہ خوبصورت گول لمبی، اور یہاں بال نہیں، یہاں کیا ہے، یہ جگہ خالی ہے، بینہما عرق، یہاں ایک رگ تھی، رگ جو سوئی ہوتی تھی، لیکن جب کبھی آپ کو غصہ آتا تو وہ ابھر کے باہر آ جاتی تھی اور ایسے حرکت کرتی تھی، آپ کا غصے کا اظہار نہیں ہوتا تھا، برداشت ہوتا تھا۔ تنبیہاً کبھی کسی کو فرمانا الگ بات، لیکن آپ غصے کو برداشت فرماتے تھے، اس کے باڈی ریئیکشن میں یہ رگ ایسے پھڑکنا شروع ہو جاتی تھی، فی عنقہ سطع، گردن ایسی تھی جیسے کسی نے سراہی کی، وہ سراہی کا اوپر والا نہیں ہوتا حصہ، ایسے سراہی دار گردن تھی، لمبی، خوبصورت، چمکتی ہوئی، چاندی کی طرح چمکتی ہوئی گردن تھی۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ بعید ما بین المنکبین، یہ درمیان یہ چھاتی بہت چوڑی تھی۔ عریض الصدر، سینہ بھی خوب چوڑا تھا۔ طویل الزندین، بازو ذرا لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھی، دیکھو یہ میری انگلی میں ٹیڑھا پڑنا تھا، آپ کی انگلیاں سیدھی تھی۔ رحب الراحہ، ہتھیلی بڑی کشادہ خوبصورتی کے ساتھ۔ شفن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور یہ جگہ اور یہ جگہ، یہاں رگیں نظر نہیں آتی، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہاں گوشت پر تھا۔ خمسان الاخمسین، یہ جگہ، یہاں تلوہ گہرا تھا، فلیٹ نہیں تھا، چلنے میں مشکل ہوتی ہے، زیادہ گہرا تھا، تیز رفتاری میں یہ چیز کام دیتی۔ مسیح القدمین، پاؤں بڑے ملائم لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے۔ ینبو عنہم الماء، پانی ان پر سے ایسا گزرتا تھا جیسے تیل لگے پاؤں سے پانی گزر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اذا زال قلعا، پاؤں پورا اٹھا کے رکھتے تھے، ایسے کئی لوگ پیر گھسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں یا یوں چل رہے ہوتے ہیں، اب مضبوطی سے قدم اٹھاتے، مضبوطی سے رکھتے تھے اور اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، یمشی تکفیاً، تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے، نظر جھکا کے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، اس طرح کبھی نہیں کیا، ہمیشہ یہ رکھا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، یعنی ایک جملے میں ختم کر دوں بات، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اور وہ یوں چلتے تھے، یوں، ایسے نہیں چلتے تھے، یوں چلتے تھے۔ دقیق المسربہ، جسم پہ بال نہیں تھے، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور آ کے ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا۔ اشار الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے کلائیوں پر۔ وآلی المنکبین، کچھ ہلکے جیسے لوں ہوتے ہیں، لوں وہ یہاں تھے، یہاں۔ باقی سارا جسم انور المتجرد، ایسے چمکتا تھا شیشے کی طرح، باقی سارا وجود مبارک شیشے کی طرح چمکتا تھا۔ بادن، مضبوط جسم، متماسک، سارے جو
آپ کے اعصاب اور پٹھے تھے ایسے کسے ہوئے، جیسے یہ پہلوانوں کے کسے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے آپ کے جسم کے اعصاب کسے ہوئے، خوبصورت جسم، انتہائی حسن و جمال کا پیکر. یجاور شعرہ شحمۃ اذنیہ، عام زندگی بھر بال یہاں تک تھے، یہاں تک، کان کی لو تک، کبھی گردن تک آئے کبھی شانوں تک آئے، ورنہ زندگی میں زیادہ بال یہاں تک آپ کے تھے، یہاں تک تھے. اور اذا التفت التفت جمیعا، جب کوئی آپ کو متوجہ فرماتا تو آپ یوں نہیں ہوتے تھے، یوں نہیں ہوتے. مولوی بلال مجھے کہے گا طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس سے آگے میری سکت کوئی نہیں، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تو آپ یوں کی بجائے یوں ہوتے تھے، یوں. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کمال ہے. کیا اخلاق. کوئی ادھر سے بلاتا تھا ایسے نہیں ہوتے تھے، ایسے پورا مڑتے تھے. ادھر سے آواز آتی ہے تو اب یوں نہیں ہوتے، اب ایسے ہوتے تھے، ایسے. اتنی عزت دیتے تھے بلانے والے کو کہ پورا سینہ اسے دیتے تھے. ان موبائلوں نے تباہی پھیر دی. لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، موبائل تے منہ چاہتے بیٹھا ہوں. ارے اللہ کے بندے، اس کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر. یہ عزت ہے، یہ اگلے کی عزت، اگلے کا حق ہے. توجہ فرمائیں، توجہ، جی توجہ فرمائی. توجہ کی تا ہٹاؤ تو پیچھے وجہ نکلتا. وجہ چہرے کو کہتے ہیں. توجہ کا مطلب ہے کہ بوتھا میرے الکارا. موبائل پہ لگا ہوا باتیں کر رہے ہیں، بیوی بات کر رہی موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیٹا بات کر رہا ہے موبائل پہ لگا ہوا ہے. یہ عزت نفس کو توڑ دینے والی بات ہے. کسی کو بے عزت کرنے کے برابر ہے کہ اس کو تم چہرہ نہ دو. چلو تم میرے نبی کی طرح اتنا نہیں کر سکتے، اتنا تو کر لو. اس موبائل نے زندگی برباد کر کے رکھ دی. میراسیاں دا پتر جمے انہوں چم چم کے مار چھڑے. پاکستانیاں نو موبائل لبا، انہاں چم چم کے اپنے آپ کو برباد کر چھڑے. ٹوائلٹ میں موبائل سن رہے ہوتے ہیں، گلاں کیتی جاندے ہیں، جڑا کام کرن گے وہ بول بول آ کے دے. بہت اس نے اخلاق کو بہت بگاڑا ہے، بہت بگاڑا ہے. پھر یہ فیس بک نے زندگی برباد کر دی. ارے بھائی کچھ وقت اللہ کو دے دے، کچھ اللہ کی کتاب کو دے دے. اس پر لگے ہوئے. بیٹے نے بات کی، بیٹی نے بات کی، بیگم نے بات کی، یا خامن نے بیگم سے بات کی، بچے نے ماں سے بات کی، وہ سب اسی پہ لگے ہوئے. بہن بھائی بیٹھے اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ضرورت کی چیز ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنے کی نہیں. کھانا بھی کھا رہے ہیں، موبائل پہ سودا بھی کر رہے ہیں. ارے بھائی تو زہر کھا رہا ہے، یہ زہر بن رہا ہے، تیری جان اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو میرے نبی پوری طرح متوجہ ہوتے تھے. سبحان اللہ. جل ضحکہ التبسم، آپ کا مسکرانا ہوتا تھا. کبھی کبھی ہنسے، کبھی کبھی زور سے بھی ہنسے کہ آخری داڑیں نظر آنے لگیں، آخری داڑیں نظر آنے لگیں. لیکن ہم ہا ایسے کر کے نہیں ہنسے. صحابہ کو روکا نہیں، چونکہ وہ پتہ کہ قابو میں نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے صحابہ، ایک صحابی ان کا نام ہے اسید بن حزیر، ایک ہے نعیمان، ایک ہے عبداللہ بن حذیفہ. یہ ان صحابہ میں اتنی ظرافت تھی، یہ اللہ کے نبی کی محفل میں ہنساتے تھے. صحابہ ہنستے تھے زور زور سے بھی، لیکن آپ کا ہنسنا مسکرانا ہوتا تھا. چند مواقع ایسے آئے کہ آپ زور سے بھی ہنسے اور آپ کی آخری داڑیں بھی نظر آنے لگیں. یہ میں نے مختصر سا آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک بتا دیا. جو بھی مجھے یاد آیا، کچھ چیزیں ممکن ہے رہ گئی ہوں یادداشت میں، لیکن جتنا ضرورت تھا وہ میں نے سارا آپ کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی اور ذات کو پیش کیا ہے. چند ایک چیزیں ہیں. آپ محفل میں چوکھڑی مار کے بیٹھتے تھے، عطیات کی شکل میں ایسے بیٹھتے. کبھی پاؤں لمبا نہیں کیا. محفل لمبی ہو گئی، آدمی تھک جاتا ہے. کبھی آپ نے کسی کی طرف پاؤں لمبا نہیں کیا، اسی طرح بیٹھتے تھے. جب مجلس میں کسی کو متوجہ کرنا ہوتا تھا تو یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، ایسے پورا ہاتھ
انگلی اٹھانا محاورہ ہے نا، انگلی اٹھاتا ہے نہیں، اب ایسے نہیں کرتا، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ سے بلاتے تھے، اور سب کو برابر توجہ دیتے تھے اپنی مجلس میں، اور کسی کا نام لے کر اس کا عیب نہیں بتاتے تھے۔ جیسے ہمارے خطیبوں نے آگ لگائی ہوئی نا، ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتوں کے برقشے اڑا رہے ہیں۔ میرے نبی کی زبان سے کسی منافق کے بارے میں بھی ممبر سے کوئی بات نہیں نکلی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جب عبداللہ بن ابی نے انتہا کر دی تو بھی آپ نے ممبر پر آ کر فرمایا کہ کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ، وہ نام مراد سامنے بیٹھا ہے اور سب نے پتا ہے بیٹھا ہے، لیکن آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت صفت۔ بیان کے دوران کبھی کبھی جب آپ بات میں تھوڑا اونچی آواز ہوتی تو آپ ہاتھ یہاں تک لے جاتے تھے، یہاں تک، سیدھے ہاتھ یہاں تک، ایسے فرما، اس سے زیادہ آپ کے ہاتھ کا اشارہ نہیں۔ ہماری طرح نہیں کدے مکے تے کدی آستینہ اتے تے کدی میز تے مکہ مار دیں، بس آپ اتنا کرتے تھے، بس۔ اور محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کی جو بے ساختہ جسم کی حرکت تھی، بے ساختہ باڈی حرکت ہوتی ہے ہر آدمی کی، کوئی نہ کوئی، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور وہ اس کی وہ حرکت چل رہی ہوتی، تو یہ آپ دوران گفتگو آپ یوں فرمایا کرتے تھے، یہ ہتھیلی اور یہ انگوٹھا، اس کو یوں ایسے ایسے ٹکراتے رہتے تھے۔ جب کوئی عام گفتگو ہو رہی ہوتی تھی تو اس گفتگو میں بے ساختہ آپ یوں فرما رہے ہوتے تھے، یہ آپ کی عادت بغیر ارادے کے تھے، بغیر۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور قربان جاؤں ان صحابہ پر جنہوں نے ہر ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی، قربان۔ یہ تو میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کی بکریاں صحابہ نے ہم تک پہنچا دی۔ عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیثہ، یہ 9 بکریاں ہیں جو میرے نبی کی تھیں، اور اس میں 10واں بکرا تھا جس کا نام تھا یمن، اور اتنی ڈیٹیل میں قربان جاؤں ان کی قبروں کو اللہ روشن کرے۔ صحابہ کرام اتنا کچھ ہمیں پہنچا دیا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بکری قمرا مر گئی، قمرا مر گئی، سبحان اللہ۔ اور ان کو چرانے والی تھی کون؟ ام ایمن۔ وہ شام کو ان کا دودھ نکالتی، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے اس میں وہ دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ پھر آپ کے 2 گدھے عفیر یافور، پھر آپ کے 2 خچر دلدل فضہ، پھر آپ کے 2 اونٹ عسکر ثعلب، پھر آپ کی 4 اونٹنیاں عزبا، جدعا، شہبا، قصوا، پھر آپ کے گھوڑے سجل، سقب، سبحہ، مرتجس، مرتجل، لزاز، طراف، لحیف، یعصوب، یعبوب، ورد، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام۔ قربان جاؤں اللہ نے اپنے محبوب سے ایسا پیار کیا ہے کہ اس کی ہر شے ہم تک پہنچا دی، جس کو میرے نبی نے انگلی لگا دی نا وہ بھی ہم تک پہنچی ہوئی اور محفوظ ہے۔ یہ جو ایک عمل کی کئی شکلیں ہیں نا، کہ ہم ہاتھ یہاں باندھتے ہیں جی، کچھ امت یہاں ہاتھ باندھتی ہے، کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ اونچی امین کہتے ہیں، کچھ آہستہ امین کہتے ہیں، یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ اگر کسی ایک پر امت جمع ہو جاتی تو باقی سارے طریقے گم ہو جاتے۔ میرے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی جو عمل کیا ہے وہ بھی زندہ ہے کہیں نہ کہیں۔ اللہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے بر صغیر میں یہ فرقے بن گئے ہیں، اس پہ لڑائیاں چل رہی اور اس پہ نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ میں تو کہتا دنیا سے چلا جاؤں گا، پتہ نہیں یہ آگ بجھے گی کہ نہیں بجھے گی، کہ بھائیو امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اور آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں پھر نماز پڑھتے۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے رہے تھے، کسی بک کے چلیا، کسی ہاتھ سے چلیا، کسی منہ تے ملیا، کسی سینے تے، کسی ہاتھاں تے۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ۔ کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں اصلی محبت کیا ہوتی ہے؟
میں بتاؤں اصلی محبت کیا ہوتی ہے؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اور میرا رب تم سے پیار کریں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری محبت ہماری بارگاہ میں قبول ہو جائے، پیپر تو دیتا پر اگلا فیل کر کے چلے گیا پھر کی بنے گا، تو کہا تمہاری محبت میرے اور میرے رب کے دربار میں قبول ہو جائے اور میں اور میرا رب بھی تم سے محبت کرنے لگیں، وہ نہ بتا دوں جو کر رہے تھے اس سے روکا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح، تو یہ چلیں گے قیامت تک چلیں گے۔ تو میرے نبی نے کہا لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون ہے جس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرتے ہیں اور ان کا پیار میں اور میرا رب قبول کرتے ہیں، تاہیں تک بڑھنی ہے نہیں۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے تو ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو۔ تو پاکستان تا پہلے پرچے جی فیل ہو گیا، کوئی دکھاؤ سچا، ان بازاروں میں کوئی دکھاؤ کوئی سچا بیٹھا ہو، ان دفتروں میں دکھاؤ کوئی سچا بیٹھا ہو، گھروں میں جن کا کوئی کام ہی نہیں پھر بھی جھوٹ کی عادت بنی ہوئی۔ تو میرے نبی نے فرمایا فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، میری بارگاہ میں محبت کو قبول کرانا ہے تو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ کبھی نہیں۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی بھر دیانتداری سے چلنا ہوگا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا۔ تمہارے اپنے تاجر کہتے ہیں دھوکہ دینے سے ہی تو کاروبار چلتا، ہیرا پھیری کرنے سے ہی تو کام چلتا۔ تمہارے اپنے تاجروں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بتا رہا ہوں کہ یہ 2 نمبری سے ہی تو پھر کام آگے چلتا۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، وہ امانت دار ہوگا، وہ خیانت نہیں کرے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک اور حدیث جوڑ دو ساتھ، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا ملک جھوٹ اور دھوکے کی منڈی بنا ہوا ہے۔ تیسری بات فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، مجھ سے محبت ہے، میرے رب سے محبت ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم بھی تم سے پیار کریں تو ایک سچ بولو، ایک دیانتداری سے کام کرو، دھوکہ نہ دو، خیانت نہ کرو، اور تیسرا پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، چاہے پڑوسی کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، پڑوسی ہے اس کا خیال کرو، اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہ 3 باتیں ہیں جس پر اللہ اس کا رسول شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں تم ہم سے پیار کرتے ہو، ہم بھی تم سے پیار کرتے ہو۔ بھائیو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اگر آج تک جھوٹ بول رہے ہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، اگر آج تک دھوکہ دے رہے ہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، پڑوسی سے گڑبڑ ہے جا کے اس سے صلح کر لیں تو اللہ رسول کے رجسٹر میں ہم بھی نام آ جائے گا۔